جب یہ مکہ فتح ہو گیا تمام عرب کے جو قبیلے تھے وہ سرکار کے تابع ہو گئے اور سرکار کے ماتحت آ گئے، سوائے دو قبیلوں کے، ایک قبیلہ حوازن اور ایک قبیلہ ثقیف۔ قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف، یہ عرب میں بڑے جنگجو قبیلے تھے، بڑے بہادر اور پہلوان قسم کے قبیلے تھے اور بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ ان کو اپنی طاقت پر بہت زیادہ جو ہے نا بھروسہ تھا۔ جب جو ہے مکہ فتح ہو گیا تو ان لوگوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ یہ عرب کے دیگر قبائل نا تجربے کار، جنگ کا تجربہ نہ رکھنے والے اور بزدل قسم کے لوگ تھے، وہ کیا ہو گئے؟ تابع ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم ایسے ہی تابع ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ان کو سرکار سے بہت بڑا بغض اور حسد بھی تھا۔ تو ان کو اندیشہ ہوا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کریں گے۔ اس اندیشے کے پیش نظر قبیلہ حوازن کے سردار اور قبیلہ ثقیف کے سردار دونوں نے مل کر 20,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا۔ 20,000 جنگجوؤں کا لشکر کیا کیا؟ تیار کیا۔ اور اس کا کمانڈر، اس کی کمانڈنگ کون کر رہا تھا؟ قبیلہ حوازن کا جو سردار جس کا نام مالک بن عوف تھا، وہ اس کی کمانڈنگ کر رہا تھا۔ اور انہوں نے جو ہے ایک تجربے کار بوڑھا بھی تھا، جنگ کا تجربہ، زندگی کا تجربہ لگنے والا، لیکن وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھا۔ وہ اس کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے نہیں آتا تھا، ہمیشہ لیٹا ہوا ہی رہتا تھا، کوئی حص و حرکت اس کے اندر نہیں تھی، لیکن بڑا ماہر اور تجربے کار تھا۔ تو اس کے تجربے سے استفادے کے لیے انہوں نے اس بوڑھے کو بھی ساتھ لے لیا، اس کو چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر لے جانے لگے۔ اس بوڑھے کا نام تھا درید بن سمہ، دال سے، درید بن سمہ صاد سے، تو اس کا نام تھا درید بن سمہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 120 سال کی عمر پایا، ایک روایت میں 160 کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ اپنا 20,000 کا لشکر لے کر اس اندیشے سے کہ سرکار ان پر حملہ کریں گے، یہ تشر کی تیاری کرنے لگے۔ یہ جو قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف جس مقام پر رہتے تھے وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام حنین تھا۔ حنین، اس کنویں کی وجہ سے اس آبادی کو بھی حنین کہا، اس مقام کو بھی حنین کہا جاتا تھا۔ تو یہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے قبیلے وہاں پر آباد تھے، وہ حنین کے مقام پر آباد تھے۔ اور ان سے قریب میں ایک وادی تھی، اس کو وادی اوتاس کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے قریب طائف کا مقام بھی تھا جو مشہور ہے، طائف جس تبلیغ کے لیے سرکار گئے تھے، سابق میں نے عرض کیا ہے، تو مقام طائف بھی اس سے قریب تھا۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کو غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ طائف بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ اوتاس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قبیلہ حوازن سے بھی جنگ ہوئی تھی تو غزوہ حوازن بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، مگر پوروں کا ایک ہی جنگ کے کئی نام ہیں۔ غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار اس میں شریک تھے۔ تو غزوہ حنین ہو کہیے آپ، غزوہ اوتاس کہیے، غزوہ طائف کہیے، غزوہ حوازن اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے مگر ہے وہ بھی۔ تو لہذا یہ تمام نام ایک ہی جنگ کے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار نے، قبیلہ ثقیف اور حوازن کے لوگوں نے جو ہے 20,000 کا لشکر تیار کر لیا ہے اور وہ نکل چکے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے ایک قاصد کو بھیجا، ایک جو ہے نا حالت دریافت دیکھنے کے لیے۔ تو صاحب گئے، عبداللہ ان کا نام تھا، وہ گئے، جا کر جو ہے نا انہوں نے 2 دن وہاں پر رہ کر سارے حالات سرکار کو آ کر سنائے کہ یا رسول اللہ یقیناً وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، وہ لوگ ادھر سے 20,000 کا لشکر لے کر ساتھ میں وہ بوڑھے درید بن سمہ کو لے کر کیا ہے معلوم ہے، وہ لوگ نکلے حنین کے مقام سے۔ جب وہ لوگ وہ مالک بن عوف جو سردار تھا، جو کمانڈنگ کر رہا تھا، اس نے تمام فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیویاں، بچے، عورتیں، بکری، اونٹ، ساز و سامان جو بھی ہے وہ سب ساتھ لے کر کیا کرے، اس جنگ میں چلے۔ فوجیوں کو اس نے حکم دیا تھا، کیونکہ جب جنگ میں سب ساتھ رہیں گے تو میدان جنگ چھوڑ کر فوجی نہیں بھاگ سکتا، کم از کم بچے اور عورتوں کو بچانے واسطے تو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو رکنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اس جنگ سے واپس نہ ہو، فوجی اس جنگ سے پھر واپس نہ ہو، جنگ سے نہ بھاگیں،
اس تدبیر کے تحت اس نے بچوں اور عورتوں سب کو لینے کا حکم دیا تھا۔ تو بہرحال اس بات کا، یعنی لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں، اونٹ، ساز و سامان ہیں، اس بات کی اطلاع درید بن سما نامی بوڑھے کو نہیں تھی۔ جب یہ لوگ وادی اوتاس میں پہنچے تو بوڑھے نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ حالانکہ وہ چارپائی پہ تھا، وہ پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ بڑا ماہر تجربے کار تھا، تو یہ کون سا مقام ہے؟ تو لوگوں نے کہا وادی اوتاس ہے۔ تو بوڑھے نے کہا یہ مقام جنگ کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں کی زمین نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے۔ تو لہذا ان لوگوں نے اسی مقام پر جنگ کا ارادہ کیا۔ لیکن بوڑھے نے پھر بچوں کی، بکریوں وغیرہ جانوروں کی آواز سنی تو پوچھا کہ یہ بکریوں کی آوازیں، یہ بچوں عورتوں کی آوازیں کی ہیں؟ تو فوجیوں نے، لشکر کے لوگوں نے کہا کہ مالک بن عوف جو کمانڈر ہے اس نے ہم کو یہ سب چیزیں ساتھ لے کر چلنے کے لیے کہا ہے۔ تو جو ہے نا اس درید بن سما نے کہا کہ بھلا ہو، ہلاک ہو مالک بن عوف کہ یہ سب چیزوں کو مت لے کر جاؤ، کیونکہ ان کو چھوڑ کر جاؤ۔ جنگ میں صرف کام آنے والی تلوار اور تیر ہے، ہتھیار ہوتا ہے، صرف ہتھیار لے کر چلو۔ اگر دشمن پر ہم غالب آ جائے تو پھر یہ چیزوں کو ہم جہاں پر چھوڑے تھے وہاں سے لے کر واپس چلے جا سکتے ہیں، لیکن اگر دشمن ہم پر غالب آ گیا تو پھر جو ہے وہ چیزیں، ہمارے بچے، عورتیں، ساز و سامان سب دشمن کے ہاتھ میں جو ہے نا چلے جائیں گے۔ لہذا یہ سب چیزوں کو لے کر جانا یہ مصلحت، خلاف مصلحت ہے۔ تو فوجیوں کے خیالات بدلنے لگے، تو وہ لوگ جو ہے نا اور رائے بدلنے لگی۔ تو مالک بن عوف نے جو ہے نا کہا کہ دیکھو اگر تم عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں چلو گے تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں آؤں گا۔ تو فوجیوں نے دیکھا اگر ان خودکشی کر لیا، یہ نوجوان ہے، جاہل ہے، یہ کمانڈنگ کر رہا ہے، اگر ان خودکشی کر لیا تو وہ بوڑھا جو مشورہ دے رہا ہے وہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، پھر ہمارا کمانڈر کون ہوگا؟ لہذا مجبوراً انہوں نے بوڑھے کی بات کو نظر انداز کر دیا، مالک بن عوف کی بات کو جو ہے نا مان لیا۔ الغرض سب ساتھ لینے کی بات طے ہوئی۔ اس کے بعد ایک درہ، ایک تنگ زمین، ایک تنگ علاقہ، ایک تنگ راستہ تھا، وہاں پر ان لوگوں نے پہلے سے ہی تیر انداز اور 20,000 کے لشکر کو چھپا دیا تھا، گھات میں تھا وہ لشکر، اور مالک بن عوف نے حکم دے دیا تھا کہ اپنے تلواروں کی میان بھی توڑ دو، یعنی تلوار جس میں رکھی جاتی ہے، کیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی توڑ دو۔ مطلب یہ تھا کہ تلوار نیام میں واپس جانا ہی نہیں ہے، لڑنا ہے، مرنا ہے۔ تو لہذا ادھر مسلمانوں کا لشکر 12,000 کے لشکر کے ساتھ کیا کیے، مسلمان نکلے۔ تو مسلمانوں میں سے کسی نے کہا، کیا کہا؟ اچھی تعداد اچھی تھی، ہمیشہ مسلمانوں کا سابق میں جو مقابلہ رہا کفار سے 3 گنا 4 گنا 10 گنا، جیسا کہ سریہ موتا میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مسلمانوں کا 3,000 کا لشکر تھا، کافروں کا 2 لاکھ کا تھا۔ تو وہ یہ زیادہ تعداد سے ہمیشہ سابقہ رہا۔ آج مسلمانوں کی تعداد بھی اچھی تھی، 12,000 تھی، دشمن کی تعداد جو ہے نا 20,000 تھی، دگنا بھی نہیں تھی۔ تو مسلمانوں کے لیے دشمن کی یہ تعداد معمولی کیا ہو رہی تھی، معلوم ہو رہی تھی۔ اپنی تعداد کثرت ہے، اپنی تعداد کی کثرت کا گمان مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ تو مسلمانوں میں سے کسی نے کہا کہ لن نغلب اليوم من قلت، آج کے دن ہم افراد فوجیوں کی قلت کی وجہ سے ہم جنگ نہیں ہاریں گے، آج ہمارے پاس فوجیوں کی کثرت ہے، فوجیوں کی قلت کی وجہ سے آج ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج ہم شکست کھا بھی جائے تو بھی فوجیوں کی قلت کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، بلکہ جو ہے نا فیصلہ الہی کی بنیاد پر ہماری قلت ہوگی۔ لیکن یہ بات تو اگرچہ کہ اتنی بری نہیں تھی، لیکن بات کہنے والے کے اعتبار سے بات کا مقام ہوتا ہے۔ ایک عام مسلمان اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اتنی قابل توجہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا مقرب بندہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اسلام میں 2 پہلو ہیں، ایک رخصت، ایک عزیمت۔ اگر عام مومن کیا ہے، وہ رخصت کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے یہ ہے، لیکن اگر یہی رخصت کو اللہ کا کوئی مقرب بندہ اختیار کرتا ہے جو مومن کے لیے جائز تھی، وہ اس کے لیے برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو اگرچہ کہ خلاف حقیقت نہیں تھی اور نہ وہاں کوئی تکبر مقصود تھا، مگر یہ بات ایک مدرسہ مصطفیٰ میں پڑھنے والے طالب علم کے لیے مناسب نہیں تھی، بارگاہ نبوی کے تربیت یافتہ شخص کے لیے مناسب نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ابتدا میں جنگ میں مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو بہرحال جب مسلمان 12,000 کا لشکر لے کر نکلے تو وہ جو درہ جو تنگ گھاٹی تھی، وہ تنگ راستہ تھا،
جب وہاں پر مسلمان پہنچے تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اچانک تیروں اور تلواروں کی بارش ہونے لگی، 20,000 کا لشکر اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو ہی اچانک حملہ ہونا تھا، مسلمانوں کو سمجھ نہ پڑی کہ کیا کرنا چاہیے، سب کیا ہو گئے، تقریباً 12,000 کا لشکر منتشر ہو گیا۔ صرف سرکار کے پاس سیدنا ابو بکر، عمر اور جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اور 10-12 صحابہ صرف سرکار کے اطراف میں تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خچر کی جو ہے نا وہ پکڑے ہوئے تھے لگام، سرکار خچر پر سوار تھے۔ تمام مسلمان جو ہے نا منتشر ہو گئے، تمام مسلمان منتشر ہو گئے اور صرف 10-12 لوگ سرکار کے پاس رہ گئے۔ تو سرکار کہنے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ دیکھو کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، میں نبی برحق ہوں اور اللہ نے مجھ سے وعدہ اور نصرت اور فتح کا وعدہ فرمایا ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سرکار یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن جو ہے نا مسلمان گڑبڑ اور انتشار کی وجہ سے سرکار کی بات جو ہے نا انہیں سنے نہیں آ رہی تھی اور اس طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی۔ تو سرکار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز والے تھے، تو انہوں نے آواز دے کر کہی یا معاشر الانصار یا معاشر السمرہ، کہ اے انصار کی جماعت، اے وہ لوگوں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کیکر کے درخت کے نیچے جان مال قربان کرنے کی جنہوں نے بیعت کی تھی، آؤ سرکار تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز دینا تھا کہ تمام جو منتشر صحابہ تھے وہ سب کے سب شمع کے اطراف پروانوں کے جمع ہونے کی طرح جمع ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا گھمسان لڑائی ہوئی اور بہت سخت جو ہے نا لڑائی ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے دوران جو ہے ایک مٹھی مٹی لی، ایک مٹھی مٹی لے کر جو ہے نا، یہ روایتوں میں 2 الفاظ آئے ہیں، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، یا جو ہے نا یہ کہتے ہوئے آپ نے مٹھی کو جو ہے نا پھینکا، یا دوسرے الفاظ جو آئے ہیں انہزموا ورب محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر پھینکی لشکر کفار کی طرف، تو روایتوں میں آتا ہے کوئی کافر ایسا نہ رہا جس کی آنکھ میں مٹی نہ پڑی۔ فتح الباری کی روایت کے مطابق کہ جو ہے نا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دوران جنگ ایک کالی چادر آسمان سے اتری، ہمارے اور دشمن کے درمیان وہ حائل ہو گئی اور وہ چادر چونٹیوں میں تبدیل ہو گئی اور وہ چونٹیاں پھر پورے میدان جنگ میں جو ہے نا بکھر گئی، مجھے یقین ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ اس روایت کی تائید جو ہے نا قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال سرکار کی اس کے بعد سرکار کی مٹی جب ان کی آنکھوں میں پڑی تو دشمن بدحواس ہو کر بھاگنے لگا، دشمن بدحواس ہو کر بھاگنے لگا۔ مالک بن عوف جو کمانڈنگ کر رہا تھا وہ طائف کو بھاگ گیا، قریب میں تھا وہاں سے طائف کا علاقہ، وہ طائف کو بھاگ گیا۔ درید بن سما جو بوڑھا تھا وہ چند کافروں کے ساتھ وادی اوتاس میں جا کر اس نے پناہ لی، اور بعض لوگوں نے مقام نخلا میں جا کر جو ہے نا پناہ لے لی۔ بہرحال اس طرح وہ بھاگ کر منتشر ہو کر مقامات میں مختلف مقامات میں وہ ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے نا کفار کو شکست ہوئی، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا جو میں خطبے کے بعد کہا میں نے پڑھی تھی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، کہ اللہ نے بہت سے مقامات پر بالخصوص حنین کے دن تمہاری مدد فرمائی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں تمہاری کثرت بھا گئی تھی، تمہیں تمہاری کثرت بھلی معلوم ہو رہی تھی، تمہیں اپنی کثرت پر بھروسہ تھا۔ فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں وہ کثرت کوئی فائدہ نہیں دی، اللہ کی مدد نے تمہیں کیا کیا؟ فائدہ دیا۔ فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کہ جو ہے نا زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی تم پر تنگ پڑ گئی تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ پھر اللہ نے سکون کو، اطمینان کو رسول کے دل میں اور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے دل میں ڈال دیا۔ وانزل جنودا لم تروہا، اور تم پر ایک ایسے لشکر کو اتارا جس کو تم نے نہیں دیکھا، جو جبیر بن مطعم فرما رہے تھے، چونٹیوں کی شکل میں اترے پھر فرشتے تھے وہ۔ وانزل جنودا لم تروہا، تو یہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کو کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر دیا۔ تو بہرحال
جو ہے نا وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور وہ کافروں کا بدلہ تھا۔ تو بہرحال کافر ہار گئے، اور مال غنیمت میں مسلمانوں کو تقریباً 6000 افراد، لوگ، عورتیں، بچے وغیرہ جو بھی ہے، مرد جو بھی، 6000 افراد مال غنیمت کے طور پر، اور 24000 اونٹ، 40000 بکریاں، 4000 اوقیے سونا، جو چاندی، 4000 اوقیے چاندی۔ اوقیہ مطلب ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے تولہ ہمارے پاس ہوتا ہے، تو وہ تقریباً ایک اوقیہ 85 گرام کا ہوتا ہے۔ ایک اوقیہ تقریباً 85 سے 86 گرام کا ایک اوقیہ ہوتا ہے، ایک اوقیہ۔ ویسے 4000 اوقیے چاندی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملا۔ 6000 افراد، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں، 4000 اوقیے چاندی۔ تو سرکار نے سارا مال غنیمت جعرانہ کے مقام میں جمع فرما دیا۔ ایک مقام ہے جعرانہ، تو وہ جعرانہ کے مقام میں سرکار نے اس مال غنیمت کو جو ہے نا جمع فرما دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے 10 دن تک انتظار فرمایا، 10 دن تک جو ہے نا انتظار فرمایا کہ قبیلہ حوازن وغیرہ کے جو لوگ بھاگ گئے ہیں وہ آئیں گے، آ کر اپنے لوگوں کو چھڑا لے جائیں گے، یا کوئی بھی صلح صفائی کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے انتظار۔ سرکار نے 10 دن تک انتظار فرمایا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ تقسیم فرمانے کے بعد قبیلہ حوازن کے تقریباً 8-9 لوگ مسلمان ہو کر ایک وفد کی شکل میں سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارا مال اور ہمارے افراد کیا کر دیجئے، عطا کیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں نے 10 دن تمہارا انتظار کیا، اس کے بعد میں نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا، اب وہ مجاہدین کا حق ہے، میں پھر ان سے حق نہیں لے سکتا، ان کا حق میں ان سے جو ہے نا نہیں لے سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خیری میں جو افراد ہیں اس میں آپ، وہ بی بی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا تھا، وہ بھی قبیلے حوازن سے تھی، تو لہذا وہ جو ہے نا اس میں آپ کی والدہ محترمہ کا قبیلہ ہے، اس میں آپ کی بہن شیمہ بھی ہیں، رضائی بہن شیمہ بھی ہیں، اور والدہ کے رشتے کے حوالے سے آپ کی خالائیں پھوپھیاں بھی جو ہے نا حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے رشتے سے آپ کی پھوپھیاں خالائیں بھی ہیں، اور وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے آپ کو گود میں کھلایا تھا۔ تو یہ حوالہ جب انہوں نے دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں مجاہدین کا پورا حق تو نہیں مار سکتا، تمہیں یا افراد چاہیے یا مال و دولت اور اونٹ چاہیے، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں مال و دولت، اونٹ وغیرہ، چاندی وغیرہ نہیں چاہیے، ہمیں افراد ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میرا جو حق ہے، بنو ہاشم جو میرے خاندان کا حق ہے، بنو عبد المطلب جو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، ان کا حق سے میں دستبردار ہو جاتا ہوں، ہمارے تحت ہمارے حق میں جتنے افراد ہیں وہ میں تم کو جو ہے نا دے دوں گا۔ البتہ جو دیگر مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے حصے میں جو افراد آئے ہیں، میں اس کے بارے میں جو ہے نا ان کو نہیں کہہ سکتا۔ ہاں البتہ ظہر کی نماز کے بعد تم کیا کرو، ان کے سامنے مطالبہ رکھو اپنا، میں تائید ضرور کروں گا۔ تو میرے آج ظہر کی نماز ہو گئی، ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان لوگوں نے ظہر کے بعد وہ جو آئے تھے قبیلہ حوازن کے لوگوں نے جو ہے نا ایک بہترین انداز میں تقریر کی، مطالبہ کیا، اپنے افراد کو چھوڑنے کا مسلمانوں کے سامنے مطالبہ کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنا اور اپنے خاندان کا حق میں نے ان کو دے دیا ہے، اگر تم چاہو تو بطیب خاطر خوشی سے اگر ان کے افراد جو تمہارے حصے میں آئے ہیں انہیں دے سکتے ہو، یا اگر تمہیں کوئی معاوضہ مطلوب ہے تو فی الوقت تو وہ افراد دے دو، میں تمہارا معاوضہ بعد میں ادا کروں گا۔ یہ سننا تھا، تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بغیر معاوضے کے خوش دلی کے ساتھ ان افراد کو حوالے کرتے ہیں۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد جو 6000 قید ہو کر آئے تھے وہ ان کے حوالے جو ہے نا کر دیے گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، ان کے چچا ابو عامر اشعری، ان کو جو ہے نا ان کی کمانڈنگ میں ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چند صحابہ کو وادی اوتاس میں بھیجا، جہاں درید بن سمہ چند جو ہے نا کافروں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ تو آپ گئے، وہاں جنگ ہوئی اور ایک کافر نے آپ کے گھٹنے میں تیر مارا ابو عامر اشعری کے، تو آپ شہید ہو گئے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، پھر وہاں فتح نصیب ہوئی اور درید بن سمہ جو بوڑھا تھا وہ مارا گیا۔
اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف آپ روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا مالک بن عوف جو قبیلہ حوازن کا سردار تھا، جو کمانڈنگ کر رہا تھا اس جنگ کی، وہ کئی سالوں کا اناج لے کر اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر قلعے میں چھپ گیا تھا، جو ہے نا چھپ گیا تھا۔ سرکار طائف کی طرف جانے لگے، اور جو ہے نا طفیل بن عمرو دوسی ایک صحابی رسول ہیں، جن کا واقعہ میں نے ممکن ہے وہ ایک لکڑی کے بت کا سنایا تھا میں نے آپ کو سابق میں، تو وہ طفیل بن عمرو دوسی کو اور چند مسلمانوں کو ایک وہاں پر ایک ذوالکفین نامی بت تھا، اس کو توڑنے کے لیے سرکار نے بھیجا تھا۔ وہ وہاں پر گئے، 3-4 دن کے بعد پھر آ کر طائف میں سرکار سے ملے۔ وہ آتے وقت 2 چیزیں لائے، ایک منجیق، ایک دبابہ۔ منجیق یعنی پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے، دبابہ یعنی یہ ٹینکر جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگ اندر بیٹھ کر چلاتے ہیں، مگر وہ اس انداز کا نہیں تھا، یہ ترقی یافتہ صورت ہے اس زمانے کی جو بھی تھی وہ۔ تو بہرحال یہ وہ 2 لے کر، ایک منجیق ایک دبابہ لے کر وہ 3-4 دن کے بعد طائف میں آ گئے۔ جب سرکار طائف کو پہنچے تو وہاں پر وہ قلعے میں مالک بن عوف مقید ہو چکا تھا، کئی تیر انداز اس کے اندر اس کے لوگ موجود تھے۔ سرکار نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد جو ہے نا منجیقیں پھینکی گئی۔ منجیق یعنی ایک مشین کے ذریعے سے، جیسے توپ ہوتا ہے نا، توپ خاں، ویسی منجیق کیا ہے معلوم، پتھر اس سے پھینکے گئے تو ادھر سے جو ہے نا فصیل پر انہوں نے تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، تو وہاں سے تیر انداز، ماہر تیر انداز جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے اس قبیلے میں تھے، تو انہوں نے تیر اندازوں کو جو ہے نا تیر چلائے، تو 12 مسلمان شہید ہو گئے اور کئی مسلمان زخمی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دبابے میں بیٹھ کر چند صحابہ قلعے کے قریب گئے تاکہ اس کو توڑ دیا جائے دیوار کو، لیکن انہوں نے گرم سلاخیں اوپر سے پھینکنے لگے، تو لہذا وہ ممکن نہ ہو سکا، واپس آ گئے۔ محاصرہ جاری رہا۔ سرکار نے وہ درختوں کو، باغات کو کاٹنے کا حکم دیا تاکہ ان کو رصد فراہم جو ہے نہ ہو سکے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ قلعے میں چھپ کر کیا لڑ رہے ہو، آؤ آمنا سامنا کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے کئی سال کا اناج جمع کر لیا ہے، اناج ختم ہونے کے بعد اتریں گے۔ سرکار نے باغات کو کاٹنے کا حکم دیا، تو ان لوگوں نے اللہ کا اور خرابت داروں کا، آپ کے رشتہ داروں کا واسطہ دے کر کہا کہ مت کاٹیے، تو سرکار نے اس کو ترک کر دیا۔ دوران محاصرہ سرکار نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہے، اچانک ایک مرغ آیا، اس میں ٹھونک مارا، پیالہ گرا دیا۔ سرکار نے اس خواب کا تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامنے کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کریں، اب محاصرہ رکھیں یا چلے جائیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لومڑی اپنی بل میں ہے، انتظار کریں تو مل جائے گی، انتظار نہ کریں واپس بھی چلے جائے تو ہمیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، تو سرکار نے فرمایا مجھے ان کو بد دعا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے، جاتے جاتے آپ نے دعا فرمائی اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم، کہ اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس بھیج۔ چنانچہ سرکار کی یہ دعا مقبول ہوئی، بعد میں وہ سب کے سب مسلمان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بغیر لڑائی کے وہ قلعہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا۔